السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے اور ہمارے علم میں مزید اضافہ عطا فرمائے۔ جیسے ہر زبان کو بولنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے ایک تھوڑی بہت گرامر ہمیں پڑھنی اور سیکھنی پڑتی ہے۔ اردو کی گرامر ہم نے اسکولوں میں پڑھی، ہم نے انگلش کی گرامر اسکولوں میں پڑھی ہے۔ اب قرآن کو سمجھنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور قرآن کی زبان عربی ہے، تو اس کے لیے آپ کو تھوڑی بہت گرامر آنی چاہیے۔ آپ صیغے پہچان سکیں، آپ زمانہ پہچان سکیں، آپ اسم اور فعل میں فرق کر سکیں۔ اسی سلسلے میں آج ہم گرامر کا پہلا جو قاعدہ ہے، عربی زبان کا آسان قاعدہ، وہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ اسم اور فعل میں اچھی طرح سے پہچان کر سکیں، سیغوں کی پہچان کر سکیں۔ اس طرح سے آپ کو قرآن کا ترجمہ رٹا نہیں لگانا پڑے گا، بلکہ آپ خود اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ صحیح ترجمہ کر سکیں۔ پہلا سبق شروع کرنے سے پہلے تھوڑی سی بیسک گرامر ہے، وہ آپ کو سمجھنی ضروری ہے، جس سے آپ کو سارا قاعدہ پڑھنا آسان ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرکات، حرکات تین ہوتی ہیں، زبر، زیر اور پیش، اس کو کہتے ہیں حرکات۔ اور ایک چیز ہو، ایک زبر ہو تو اس کو کہیں گے حرکت، ٹھیک ہے۔ زمانہ، زمانہ تین طرح کا ہوتا ہے، ہم سب پڑھ چکے ہیں۔ ہمیں اردو کی جیسے گرامر ہے کہ تین زمانے ہوتے ہیں، ایک ماضی ہوتا ہے جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جاتا ہے، ایک حال ہوتا ہے جس میں موجودہ پایا جاتا ہے، اور ایک مستقبل ہوتا ہے جو آنے والا ہوتا ہے۔ فعل ہم سب کو پتہ ہے کام کو کہتے ہیں۔ اردو گرامر میں تین زمانے ہوتے ہیں نا، عربی میں بھی تین ہی ہوتے ہیں لیکن ان کو دو کہتے ہیں، ایک کو ماضی کہتے ہیں اور دوسرے کو مضارع کہتے ہیں۔ جو ماضی ہوتا ہے اس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جاتا ہے، ہم سب جانتے ہیں جیسے اردو کی گرامر ہے ویسے ہی ہے۔ اب اس کی جو مثال آپ نے بنانی ہے، کہنا ہے ضربا، اس ایک مرد نے گزرے ہوئے زمانے میں مارا، ٹھیک ہے۔ یہ فعل ماضی ہے اور فعل ماضی کے آخر میں زبر ہوتا ہے۔ فعل مضارع میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، ایک تو وہ جو حال ہے یعنی جو ابھی ہو رہا ہے، اور دوسرا وہ جو آئندہ ہوگا یعنی جو مستقبل۔ تو اس میں دو زمانے ہوتے ہیں، ایک فعل حال اور دوسرا فعل مستقبل۔ جیسے مثال دی گئی ہے یضربو، تو یضربو کا ترجمہ ہوگا وہ ایک مرد اسی وقت مارتا ہے یا آئندہ زمانے میں مارے گا۔ اس کی پہچان بتائی گئی ہے کہ فعل مضارع کے آخر پر پیش ہوتی ہے۔ فعل امر، امر ہم سب جانتے ہیں، اردو میں بھی ہم فعل امر کام کو کہتے ہیں، یعنی وہ فعل جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے۔ جیسے مثال دی گئی ہے اضرب، تو مار۔ نہیں، اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام سے منع کیا جائے۔ لا تضرب، اس کی مثال دی گئی ہے تو مت مار۔ اب آگے بتایا گیا کہ اگر ایک چیز ہو تو اس کو واحد کہتے ہیں، دو کو تثنیہ کہتے ہیں، دو سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں۔ ہم لوگ اردو میں تو واحد جمع پڑھتے تھے، ہے نا، عربی میں ایک چیز کا اضافہ ہو گیا، تثنیہ، بس یہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ واحد جمع کا ہمیں پہلے ہی پتہ ہے، اب دو کو تثنیہ کہتے ہیں، عربی میں تین ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے جینڈر کے حساب سے دیکھیں، مذکر اور مونس ہم سب کو پتہ ہے، جو نر ہے اس کو مذکر کہتے ہیں، مونس مادہ کو کہتے ہیں۔ غائب وہ ہے جو موجود نہ ہو، اور حاضر وہ ہے جس سے بات کی جائے جو موجود ہو۔ متکلم بات کرنے والے کو کہتے ہیں، کلام بات ہوتا ہے نا، تو متکلم بات کرنے والا۔ ماضی اور مضارع کے کل 14 صیغے ہوتے ہیں، یہ آپ نے ایک ہی دفعہ یاد کر لینے ہیں، کیونکہ جب بھی آپ گردانے بنائیں گے نا آپ کو یہ صیغے آنے چاہیے۔ ماضی اور مضارع کے 14 صیغے ہوتے ہیں، 6 غائب کے، 6 حاضر کے اور 2 متکلم کے۔ غائب کے 6 صیغے انہوں نے بتائے ہیں، دیکھیں آپ نے ان کو اسی طرح سے یاد کر لینا ہے، اور ایک ہی دفعہ آپ کو یاد کرنا پڑے گا انشاءاللہ۔ ایک دفعہ آپ نے یاد کرنا ہے اور سارے صیغے اور ساری گردانیں آپ نے فر بنا لینی ہیں۔ چلیں ان کو پڑھیں۔ واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، یہ تینوں مذکر کے صیغے ہیں، ٹھیک ہے۔ واحد، تثنیہ اور جمع تینوں مذکر کے صیغے ہیں۔ پھر واحد مونس غائب، تثنیہ مونس غائب، جمع مونس غائب، یہ 3 صیغے جو ہیں یہ مونس کے ہیں۔ تو جو 6 صیغے غائب کے آپ نے پڑھے ہیں نا، ان 6 صیغوں میں 3 مذکر کے اور 3 مونس کے ہیں۔ پھر آگے حاضر کے صیغے آگے، تو جیسے غائب کے تھے ویسے ہی حاضر کے ہیں، وہاں غائب لکھا تھا اب یہاں پہ حاضر لکھ دینا ہے۔ واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، یہ تینوں مذکر کے ہو گئے۔ واحد مونس حاضر، تثنیہ مونس حاضر، جمع مونس حاضر، یہ 3 ہو گئے مونس کے۔ تو مذکر اور مونس کے ملا کے کل 6 صیغے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب 6 غائب کے اور 6 حاضر کے کل 12 ہو گئے آپ کے پاس۔
اور 2 متکلم کے سیغے ہوتے ہیں۔ متکلم کے 2 سیغے کون سے ہیں؟ ایک واحد مذکر و مؤنث متکلم، اب اس میں مذکر و مؤنث دونوں ہی آ سکتے ہیں۔ تثنیہ جمع مذکر و مؤنث متکلم، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ کے کل 14 سیغے ہو گئے ہیں۔ اب میں آپ کو آپ کی کتاب سے بتا دیتی ہوں کہ آپ کتنا پڑھ چکے ہیں ماشاءاللہ۔ دیکھیں یہاں سے لے کے اتنا آپ نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔